وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو کچھ بھی نیکی وہ کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے اعمال میں فرعون کی قوم اور ان لوگوں جیسے اعمال ہوں جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے اور اطاعت گزار اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی، وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ صرف باہمی حسد و بغض کی وجہ سے ہوا۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے، میں نے اور جن لوگوں نے میری پیروی کی انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں انصاف قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ بت پرستی اور جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ان کے لیے ملک میں کوئی حصہ ہے کہ وہ لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیں گے؟ یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟
बस हमने आल इब्राहिम को किताब और हुकमत अता की और इन्हें बड़ी बादशाही दी। फिर उनमें से बाज ईमान लाए और बाज ने उससे रोगर्दानी की, और जहन्नम ही काफी है भड़कने के लिए। यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया, हम अनकरीब उन्हें आग में झोंक देंगे। जब कभी उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उन्हें नई खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब को चखते रहें। यकीनन अल्लाह जबरदस्त है, हुकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और नीक अमल किए, हम उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम उन्हें घने साए में दाखिल करेंगे।